جہاں میں دین حق کا بول بالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، جس کو ہم ماہ ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عالم انسانی کی رہنمائی کے لیے اور ان کے نجات کے لیے اور دنیا و آخرت میں ان کی کامیابی کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، نبی آخر الزماں اور پیغمبر انسانیت بنا کر بھیجا۔ آج اس بات کی سب سے بڑی ضرورت ہے انسانیت کو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی کہ آپ کے بھیجے جانے کے مقصد کو سمجھیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک صرف کسی ایک قوم، ایک امت یا ایک علاقے اور ملک کے نبی نہیں تھے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف آیت نمبر 58-59 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے پیغمبر کہو کہ لوگو، اللہ نے مجھے تم تمام کی طرف، دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے کہ ہم اس موقع پر رسالت مآب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن نبوت کو جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس عظیم مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ کے بھیجے جانے کے مقاصد کو آج کے اس لیکچر میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ لیکچر تمام بھائیوں کے لیے، تمام طلبہ و طالبات کے لیے، ہماری نئی نسلوں کے لیے یہ اللہ کے رسول کی شخصیت اور آپ کے پیغام کو سمجھنے میں کسی حد تک ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25۔ اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ جو آیت کریمہ اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی ہدف اور مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی یکتائی کی تعلیم دے، اور یہ بتائیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی قابل نہیں، اور اللہ ہی کی عبادت کے نظام کو زمین میں قائم کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور اے پیغمبر، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ زمین میں کسی کی عبادت نہ کی جائے سوائے اللہ کے۔ تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر، باطل اور جھوٹے خداؤں کی غلامی سے نکال کر خدائے واحد اور خدائے بزرگ و برکر جو رب حقیقی ہے اس کی عبادت میں لائے، اور یہی انسانیت کا شرف ہے اور اسی میں انسانیت کی نجات ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص رب کریم کی معرفت سے خالی ہو تو اس کی بنیادی غلط ثابت ہوتی ہے اور وہ دنیا میں
بحیثیت انسان کے اپنے مقصد وجود سے ہمیشہ ناآشنا رہتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو ایک ساتھ قریب قریب مبعوث کیا گیا ہے، یعنی توحید اور آخرت کی یاد دہانی اور انسان کو اصل مقصد زندگی کی طرف متوجہ کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 1,84,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مبعوث کیا، اور یہ بتایا کہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں وہ نبی کی امت ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں گی۔ تو لہٰذا دنیا قیامت کے حساب سے آگاہ ہو جائے اور قیامت کی عدالت سے واقف ہو جائیں، اور انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو قبول کر لیں۔ دوسری چیز، اللہ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21، کہ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ قرآن مجید اللہ کے رسول نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ نے بہترین اور اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا جو اصل زیور ہے اخلاق، ان اخلاق کی تکمیل فرمائی ہے۔ جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق ہو سکتے ہیں ہمارے نبی نے ان اخلاق کو عملی طور پر پیش کیا، اور دنیا کے انسانوں کو یہ بتایا کہ انسانیت کا جو لباس ہے وہ اخلاق کا لباس ہے، اور اللہ کے رسول نے اخلاق فاضلہ کی تعلیم دی۔ اگر انسانی تمدن کو اعلیٰ درجے کے مورالٹیز، ویلیوز چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ اس معنی میں انسانیت کے لیے بے مثال ہیں۔ آپ نے ایسا اسوہ حسنہ، ایسا رول ماڈل انسانوں کے سامنے پیش کیا، بحیثیت شوہر کے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت عادل حکمراں کے، بحیثیت سپاہی کے، بحیثیت لیڈر کے، بحیثیت تاجر کے، کہ انسانوں کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا انسان جس کی وہ اتباع کر سکیں، وہ اخلاق آپ کی سیرت میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اخلاق فاضلہ کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے۔ نمبر 3، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالے۔ یہ دیکھیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، سورہ حدید آیت نمبر 9، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر روشن آیات نازل فرمائی ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا کہ انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالے، علم کی روشنی میں لائے، اور پھر اسی طرح آپ کے بعثت کا مقصد یہ بھی تھا کہ انسانی سماج میں عدل و قسط کو قائم فرمائیں، ظلم کا خاتمہ کریں۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ بات ہم کو ملتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے سورہ حدید ہی میں آیت نمبر 25 میں کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل کے ساتھ، روشن تعلیمات کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مدینے میں عدل پر قائم ایک سماج کی تشکیل فرمائی اور دنیا کے لیے ایک روشن مثال قائم کی۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو ہم دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو، انسانوں کو کتاب و حکمت، شریعت، وزڈم کی تعلیم کے لیے بھیجا، اور انسانوں کے جو نفوس ہیں ان کی تزکیے کے لیے بھیجا ہے۔ سورہ جمعہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں اللہ نے
ان مقاصد کو بیان کیا ہے۔ سورہ جمعہ میں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ فرمایا وہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ان کے زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو گندگی سے نکالتا ہے، پاکیزگی عطا کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر معلم کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ آپ ایسے معلم ہیں کہ جو علم و حکمت کے خزانے انسانوں کو دیتے ہیں، اور صرف علم و حکمت سے آراستہ نہیں کرتے بلکہ ان کو اندرون سے بیرون تک پاک کرتے ہیں، بلند زندگی عطا کرتے ہیں، ہر طرح کی گندگی اور ہر طرح کی برائی سے انسان کو نجات عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایسا بابرکت بنایا، آپ کے عمل کو، آپ کی تحریک کو، آپ کی جماعت کو، آپ کی امت کو، آپ کی تعلیمات کو، غرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر پوری انسانی دنیا اور پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا۔ قرآن سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے انسانیت کے لیے سراپا رحمت تھے۔ آپ نے وہ ہزاروں بچیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا آپ کے نبوت سے پہلے جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معصوم بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا۔ لاکھوں کی تعداد میں جو خواتین ظلم کا شکار تھیں، مرد انہیں بے پناہ مارتے تھے، انہیں قتل کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق دیے اور انہیں طلاق اور انہیں جو ہے خلا کی آزادی بخشی، اور اس بات کی آزادی بخشی کہ وہ اپنے شوہر کا انتخاب کریں، اور اگر شوہر ظالم ہو تو وہ اس سے چھٹکارا پائیں۔ آپ نے عورتوں کو مالی حقوق دیے، اور آپ نے بتایا کہ عورت اور مرد یہ اپنے عمل کے اعتبار سے برابر کے ہیں، ان کے عمل کا ثواب خدا کے نزدیک کبھی کم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے علم سب کے لیے کامن کر دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد اور ہر عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ نے انسانوں کو غلامی سے آزادی بخشی، غلاموں کے لیے آپ سراپر رحمت بن گئے۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شفقت اور پیار اور حقوق عطا فرمائے۔ آپ نے بچوں کو ایسے حقوق عطا کیے کہ مدینے کی گلیوں سے آپ گزرتے تو ننھے منھے بچوں کو سلام کرتے، اپنی گود میں اٹھاتے اور ان کو پیار کرتے، اور لوگوں کو بچوں سے پیار کی تعلیم دیتے۔ آپ گویا کہ زندگی کے تمام لوگوں کے لیے آپ جو ہے رحمت بن گئے۔ آپ یہ کہتے کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ آپ نے ظالم کا مقابلہ کرنے کی تعلیم دی، اور آپ نے پورے انسانوں کے حقوق متعین کیے۔ آپ پڑوسیوں کے لیے رحمت تھے۔ آپ نے کہا کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو بھوکا رکھے یا ان کو بھوک کی حالت میں رکھ کر خود پیٹ بھر کے کھائے، ان سے نابلد ہو، تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا، مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ آپ کی ذات سراپا رحمت تھی، پرندوں کے لیے رحمت تھی۔ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ پرندے جنگل سے پکڑ کر لائے جائیں اور ان سے ان کا جو ہے استحصال ہو۔ آپ نے پرندوں کے بچوں کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ آپ اونٹ کی آوازوں کو سنتے تھے اور اونٹ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اپنے جانوروں پر رحم کرو، یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کیسے رحیم آقا تھے کہ آپ درختوں کے نیچے آپ جو ہے کسی طرح کے پیشاب اور پاخانے سے مدد فرماتے کہ درخت کے نیچے کوئی انسان جو ہے وہ آرام کر سکتا ہے، تو آپ کو اتنا خیال لوگوں کا ہوتا۔ غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ آپ کی تعلیم سمندروں کے لیے رحمت، آپ کی تعلیم دریاؤں کے لیے رحمت، آپ کی تعلیم نباتات کے لیے رحمت، آپ کی تعلیم جمادات کے لیے رحمت، آپ بچوں کے لیے رحمت، آپ بزرگوں کے لیے رحمت۔ آپ نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا تھا کہ جس میں انسان خود غرضی سے اٹھ کر انسانیت کے لیے نافع بنے، انسانیت کے لیے فائدہ مند بنے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہا کہ یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ انسانوں کو آخرت کے بارے میں باخبر کریں، آخرت کی یاد دلائیں، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کریں۔ قرآن کی متعدد آیات ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول نے انسانوں کو آخرت سے باخبر کیا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص اس بات کو دیکھیں کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے ہر انسان کو جواب دہ بنایا، ہر انسان کو نفس سے، طاغوت سے آزاد کیا، اور انسانوں کو یہ بتایا کہ ان کا ذرہ برابر بھی عمل ہوگا تو قیامت کے دن خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت لقمان کی نصیحت آپ نے لوگوں کو پڑھ کر سنائی، نوجوانوں کو پڑھ کر سنائی کہ یا بنیا انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کیا ہے میرے بچے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، کسی چٹان میں ہو، زمین میں ہو یا آسمانوں میں ہو، قیامت کے دن اللہ اسے نکال لائے گا، وہ بڑا ہی باریک بین اور بہت ہی باخبر ہے۔ تو آپ نے انسانی سماج کو ایک ذمہ دار سماج بنایا، ایک زندہ ضمیر سماج بنایا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صحیح معنوں میں زمین پر خدائے واحد کی بندگی اور عبادت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اور دنیا کو شرک، بت پرستی اور طاغوت سے نکال کر توحید کا سبق دینے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں اور ظلمت سے نجات دی، اور آپ نے انسانیت کو علم و حکمت سے آراستہ کیا۔ آپ نے عدل و انصاف کو پھیلایا، اسے قائم کیا۔ آپ نے انسان کے نفس کا تزکیہ کیا، اس کو روحانی اور اخلاقی بلندی عطا فرمائی۔ آپ نے انسان کے اندر آخرت کے جواب دہی کا احساس پیدا کیا، اور آپ کی ذات گرامی پوری انسانیت کے لیے سراپر رحمت بن گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتاب ہدایت اور آپ کی وہ سیرت آج تک انسانی دنیا کے لیے زندگی کے اندھیروں میں روشنی کے مینار ہیں۔ آئیے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت باریکی کے ساتھ پڑھیں۔ یقین جانیے آج 21ویں صدی کی نسلوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ ہمارے نبی قیامت تک انسانیت کے لیے آخری ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کی سیرت کو نہ پڑھیں اور آپ کی مقصد بعثت کو نہ جانیں تو اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے بڑا بدبخت انسان زمین پر کوئی نہیں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے یا خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے مقصد بعثت اور آپ کے مشن کو جانیں۔ اللہ ہم سب کو آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔